اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں ایسی محنت کرتے تھے جو وہ دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ جب آخری عشرہ داخل ہوتا، آپ رات کو جاگتے، اہل خانہ کو بیدار کرتے اور اپنی کمر کس لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری عشرے میں لیلۃ القدر تلاش کرو، اور ایک روایت میں ہے شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف 6 مارچ 2026 سے 17 رمضان المبارک 1447 ہجری۔ ترجمہ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس نے عمل کرنے والوں کو اپنی طاعت کی توفیق دی اور ان پر اپنی بھرپور بڑی نعمتوں کا فیضان کیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کمال و تمام میں منفرد ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز پڑھنے والوں اور روزہ رکھنے والوں میں آپ سب سے بہتر ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما آپ پر اور آپ کے نیک و معزز آل و اصحاب پر۔ اما بعد، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے لوگو، اللہ تمہارے درجات بلند کرے گا، تمہارے گناہ مٹائے گا اور تمہیں بھرپور اجر سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا۔ اے بندے، عظیم ترین نعمتوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان کرے کہ تم رمضان کا آخری عشرہ پاؤ، جس کی بڑی فضیلت اور جس کے اندر طاعتوں کے عظیم مرتبے پر نصوص دلالت کرتی ہیں۔ یہ وہ راتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی بنا پر فضیلت بخشی ہے، جو کہ عظیم شان والی اور بڑی فضیلت والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں ایسی محنت کرتے تھے جو وہ دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ صحیحین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ داخل ہوتا، آپ رات کو جاگتے، اہل خانہ کو بیدار کرتے اور اپنی کمر کس لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری عشرے میں لیلۃ القدر تلاش کرو، اور ایک روایت میں ہے شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر تلاش میں آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ اللہ تم پر رحم کرے۔ فائدوں اور کامیابیوں کے زمانے کو غنیمت جانو کہ فضیلت والے موسموں کے ایام گنے چنے ہیں۔ مہینے کے جو حصے باقی رہ گئے ہیں ان میں تلافی مافات کرو، نیکیاں کر کے اور گناہوں کے مٹانے کے ذرائع اختیار کر کے غنیمتوں کی طلب میں کوشش کرو۔ مسلمانوں، یقیناً ہمارا رب کرم کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جو اس کی ہدایت سے روشنی طلب کرے وہ اسے ہدایت دیتا ہے، جو اس کا ہو کر رہ جائے وہ اس کے لیے کافی ہے، اور جو اس کے در پر پڑاؤ ڈال دے وہ اسے پناہ دیتا ہے، اور جو اس سے اعراض برتتا ہے وہ اسے بلاتا ہے۔ چنانچہ بھلائیوں کے حصول میں محنت کرو، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، اور زمین اور آسمانوں کے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ متفق علیہ۔ میرے مسلمان بھائی، متقیوں اور نیک لوگوں کے بیچ مقابلہ آرائی کے میدان میں رہ کہ یہ قیامت کے دن کے لیے نیک لوگوں کی جائے تجارت اور تقوی کی کھیتی ہے، اور اس سفر کے لیے زیادہ سفر کے حصول کا مقام ہے، جو عام سفروں کی طرح نہیں،
چنانچہ جلدی کرو، کیا گھاٹا ہے اس شخص کے لیے جو غفلت و کوتاہی میں جیے، اور کیا ہی ناکامی ہے اس کے لیے جو ان ربانی فضیلتوں اور الہی جھونکوں کو ضائع کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور 3 مرتبہ آمین کہا۔ جب آپ ممبر سے اترے اور اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، میرے پاس جبریل آئے اور کہا، اس آدمی کی ناک خالق آلود ہو جس نے رمضان پایا اور اس کی مغفرت نہ کی گئی۔ انہیں نے کہا آمین، تو میں نے کہا آمین، اور اس حدیث کی سند حسن ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً رمضان میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کے خیر سے محروم رہا وہ سارے خیر سے محروم رہا۔ اسے امام احمد، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے اس کے خیر سے حقیقی محروم ہی محروم رہے گا، اور حدیث صحیح ہے۔ اے بلند عزائم والو اور اے اعلیٰ و بالا مقاصد والو، ان راتوں میں جو بے شمار فضیلتیں اور بے انتہا نوازشیں ہیں، انہیں غنیمت جانو کہ جس نے جان لیا کہ وہ کیا طلب کر رہا ہے، اس پر ہر وہ چیز جو وہ خرچ کر رہا ہے آسان ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جنہیں لیلۃ القدر کے قیام کی توفیق ملی اور وہ بڑے اجر سے سرفراز ہوئے، اور اول و آخر اللہ ہی کے لیے حمد ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما آپ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر۔ اما بعد، یقیناً ماہ رمضان عبادت اور تقرب اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ قابل تعریف بات ہے کہ آدمی رابطے کے وسائل میں الجھ کر روزے اور قیام کے مقاصد سے دور نہ ہو، بلکہ یہ قابل مذمت ہے کہ عبادت کی جگہوں پر ان چیزوں میں الجھا رہے۔ مسجدیں نماز، ذکر اور تلاوت قرآن کے لیے ہیں، بلکہ یہ تو عبادت کے عظیم مقاصد اور بڑے اہداف سے محرومی ہے۔ ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ اللہ کے بندو، بہترین اعمال میں سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجنا ہے۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل کر آپ پر، اور اے اللہ تو راضی ہو جا آل و اصحاب سے۔ اے اللہ، مسلمان زندہ مردہ مرد و خواتین کو بخش دے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، ہمارے اور مسلمانوں کے ملکوں کو ہر برائی اور ناپسندیدہ چیز سے بچا۔ اے اللہ، ہم اس ملک کے لیے تجھ سے بھرپور امن اور دائمی امن کی دعا کرتے ہیں، اور اسلام کے تمام ملکوں کے لیے اے اللہ تو ہمارے لیے شریروں کے شر، فاجروں کے مکر اور شب و روز کی برائیوں کے بالمقابل کافی ہو جا۔ اے اللہ، مسلمانوں کے کلمے کو حق و ہدایت پر مجتمع کر، ان کی صفیں ایک کر، ان کی شوکت کو مضبوط کر۔ اے قوی و عزیز، اے قوی و عزیز، اے اللہ،
خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کی حفاظت فرما، تو ان دونوں کا ناصر و مددگار ہو۔ اے اللہ، اے حکیم، اے اللہ تمام سربراہان کو اس کی توفیق دے جس میں ان کی رعایا کی بھلائی ہو۔ اے اللہ ہم سے قبول کر، ہمیں نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف سبقت کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں بارش سے نواز، اے اللہ ہمیں بارش سے نواز، اے اللہ ہمیں بارش سے نواز۔ اے کریم، اے غنی، اے حمید، اے حمید ہمیں سیراب کر۔ اے اللہ ہمیں اور مسلمان ملکوں کو سیراب کر۔ اے اللہ ہمارے ملک اور مسلمانوں کے ملکوں کو سیراب کر، اور درود و سلام نازل کر اپنے نبی محمد پر۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے یوٹیوب چینل دنیا و دین، قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کو سننے سمجھنے کے لیے اور دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923167983575 00923352520207 0096653489128 0092338611797۔ نماز، مسنون اذکار اور قرآن سمجھ کر پڑھیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔